كتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا کبھی دل پہ صبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا کبھی دل سے صبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا میں تیری رضا میں جینا میں تیری رضا میں مرنا میری ابدیت پہ یا رب یہ ہے تیرا فضل کرنا مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا یہی عاشقوں کا شیوا یہی عاشقوں کی عادت کبھی گریا بکا ہے کبھی آہ سرد بھرنا یہی عاشقوں کا شیوا یہی عاشقوں کی عادت کبھی گریا بکا ہے کبھی آہ سرد بھرنا یہی عشق کی علامت یہی عشق کی ضمانت کبھی ذکر ہو زبان سے کبھی دل میں یاد کرنا مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم معاف کرنا تیری شان جذب ہے یہ تیری بندہ پروری ہے میری جان و دل کا تجھ کو ہم وقت یاد کرنا کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر اسے آ گیا ہے
نعبده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء سقال وسقالة القلوب ذكر الله او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ایمان کی حالت میں پیدا فرمایا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ باقی تمام نعمتیں اس کے آگے حقیر ہیں۔ انسان اپنے جسم پہ اگر غور کرے، صرف جسم پر اتنی نعمتیں ہیں کہ گن نہیں سکتا ہے۔ ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں کسی کو غربت ہوتی ہے تو وہ ساری نعمتوں کو پسے پشت ڈال کے کہتا ہے میرے پاس کیا ہے۔ کسی کو بیماری ہوتی ہے وہ ساری نعمتوں کو پسے پشت ڈال کے کہہ دیتا ہے جی میں بیمار کیوں ہوں۔ اپنے جسم پر اللہ کی باقی نعمتوں کو نہیں دیکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ یہ 2 آنکھیں دی ہیں اللہ نے۔ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کو اللہ نے آنکھیں تو دی ہیں، بینائی کی نعمت نہیں دی۔ کسی کی آنکھ میں مسئلہ ہو جائے، اس کے اندر ایک پردہ ہوتا ہے وہ خراب ہو جائے، آج کے جدید دور میں بھی کوئی علاج نہیں ہے، اور دنیا کی ساری رنگینی ہم ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جتنے مرضی کیمرے لگا دیں، اگر آنکھ میں پردے میں روشنی ختم ہو گئی ہے کوئی علاج نہیں ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، معمولی نعمت ہے۔ پھر اللہ نے سماعت کی نعمت دی ہے۔ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے بظاہر تو کان ہوں گے، سننے کی طاقت نہیں ہوگی۔ چلنے کی نعمت دی ہے، وزن اٹھانے کی نعمت دی ہے۔ کسی ایک نعمت پہ بھی آپ دیکھ لیں، کوئی اس کا متبادل نہیں ہے۔ جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ خدا نخواستہ کسی کو کوئی مرض ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، کسی کا ہاتھ کام نہ کرے، پاؤں کام نہ کرے، کوئی اندرونی اعضاء کام نہ، یہ تو ظاہری بناوٹ ہے نا، یہ ظاہری بناوٹ ہے، ظاہری اعضاء ہیں۔ پھر انسان کے اندر جو اعضاء ہیں ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا کام ہوتا ہے اور کیسے کام ہوتا ہے۔ اس دن میری نظر سے ایک تحریر گزری، یہ ہماری جو حلق کی نالی ہے، یہ سانس کی نالی اور خوراک کی نالی دونوں منہ میں آ کے کھلتی ہیں، اور اللہ نے اس کے اوپر ایک ڈھکن بنایا ہوا ہے۔ جب ہم خوراک کھاتے ہیں تو سانس کی نالی کے اوپر آ جاتا ہے، اور جب سانس لیتے ہیں تو خوراک کی نالی کے اوپر آ جاتا ہے۔ اور اگر صرف وہی تھوڑا سا آؤٹ ہو جائے، اس کا فنکشن جو ہے، اس کا کام جو ہے وہ تھوڑا سا متاثر ہو جائے، ذرا سا لقمے کا ذرہ اس کی سانس کی نالی میں گیا نہیں اور بندہ پورا ہوا نہیں، ذرا سا۔ یہ جو نظام ہے، اس میں جو قوت ہے، کس نے رکھی ہے؟ یہ کس کی نعمت ہے؟ یہ اللہ نے یہ نظام رکھا ہے، اللہ نے یہ نعمت رکھی ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیں بھی تو بھی نہیں کر سکتے، چونکہ نعمت کی فراوانی ہے۔ کبھی ہاتھ اٹھاتے ہوئے دقت نہیں ہوئی اس لیے قدر نہیں ہے، کبھی دیکھتے ہوئے پریشانی نہیں ہوئی اس لیے قدر نہیں ہے، کبھی چلتے ہوئے مشکل نہیں ہوئی اس لیے قدر نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے کسی نعمت میں رکاوٹ آ جائے پھر دیکھیں کیا معاملہ ہوتا ہے۔ بندہ بھاگ کے ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، حکیموں کے پاس جاتا ہے، طبیبوں کے پاس جاتا ہے کہ جی اس نعمت میں تعطل آ گیا ہے۔ پھر احساس ہوتا ہے کہ جی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں میرے ساتھ دفتر میں ہوتے ہیں، ان کے والد بیمار ہو گئے، دل کا مسئلہ ہو گیا، لے گئے آغا خان۔ انہوں نے کہا جی دل صحیح کام نہیں کر رہا تو اس کے ساتھ کوئی مشین لگے گی۔ مشین لگا دی، کچھ دن رہے، 5 دن 6 دن، اور غالباً مجھے ابھی صحیح سے یاد نہیں ہے لیکن 13-14 لاکھ کا بل بنا دیا۔ کیوں جی؟
کہ یہ جو مشین ہے یہ دل کو قوت دیتی ہے، اس سے دل صحیح چلتا ہے، تو یہ اس کی قیمت ہے. اور بچہ پیدا ہوا اور موت تک ہمارا دل چلتا ہے. کبھی ہم نے اندازہ لگایا کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی کیا قدر و قیمت ہے. خدا نہ خواستہ کسی کو گردوں کا مرض ہو جائے. میری ہمشیرہ جو ہے اس مرض میں مبتلا ہیں، ساتھی دعا کریں اللہ ان کو صحت دیں. ڈائلسس ہوتے ہیں، ہر 3 دن کے بعد خون صاف کرانا پڑتا ہے اور 250 ملی لیٹر یعنی 1 پاؤ پانی پورے دن کے اندر پینا ہے. کتنا؟ 1 پاؤ. اور وہ صرف پانی نہیں، کسی بھی شکل میں. اگر چائے پی لی ہے تو پانی نہیں پی سکتے، شوربہ پی لیا ہے تو اور کوئی چیز نہیں کھا سکتے. اور اس کے بعد بھی ہر 3 دن کے بعد جسم سے پھر وہ ڈاکٹر پانی نکالتا ہے. اور ہمارے جسم میں اللہ نے 2 گردے رکھے ہیں، خود بخود کتنا پانی ہم دن میں پیتے ہیں اور پھر وہ ڈرین ہو جاتا ہے. جتنا جسم کو چاہیے وہ جتنا جسم میں رہتا ہے، باقی نہیں. کس نے بنایا ہے یہ نظام؟ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ذرا سا کتنا سا ایک حصہ ہے جسم کا خراب ہو گیا، پوری زندگی متاثر ہو گئی. پوری زندگی. یہ تو بڑی بات ہے کسی کی انگلی میں پھانس لگ جائے، چھلکا جس کو ہم کہتے ہیں، کسی چیز سے رگڑ لگ کے کوئی چھلکا چلا گیا، جب تک اس کو نکالتا نہیں ہے چین نہیں آتا ہے. پورے توازن کے ساتھ اللہ نے انسان کو بنایا، اتنی نعمتیں دی ہیں، اور پھر ہماری زبان سے نکلتا ہے ہمارے پاس ہے کیا؟ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنے متعلقین میں سے کسی کا. فرمایا ایک ڈاکٹر صاحب تھے، حضرت کے متعلقین میں سے ہوں گے، تو ان کو کسی سیٹ نے، انڈسٹریلسٹ نے، بڑے آدمی نے بلایا، جی بخار ہو گیا ہے. ذاتی معالج ہوں گے. فون آیا، جی سیٹ صاحب کو بخار ہو گیا ہے. وہاں گئے، وہ جو سیٹ تھا حضرت فرماتے ہیں اس کی عمر 30-35 سال ہوگی، نوجوان لڑکا تھا. تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو چیک ویک کیا اور پھر دوا لکھ دی. دوا لکھی، اس کو کہا انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو اس نوجوان نے ڈاکٹر سے کہا بیماری کی وجہ سے پریشان ہوگا؟ تو کہنے لگا وائی می، میں ہی بیمار کیوں ہوتا ہوں؟ یہ بیماری مجھے ہی کیوں آئی ہے؟ حضرت فرماتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب ان سے کہنے لگے کہ تم بیمار ہوئے اور تم نے کہا وائی می، میں بیمار کیوں ہوں، میں ہی کیوں؟ فرمایا تمہاری عمر 30 یا 35 سال ہے، اللہ نے تمہیں گروپ آف کمپنیز کا مالک بنایا ہے، سیٹ بنایا ہے. کبھی تم نے کہا میں کیوں؟ تمہاری عمر کے جو نوجوان ہیں اس عمر میں تو نوکریوں کے لیے دھکے کھاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں کہ کہیں سے اتنی روزی مل جائے کہ میں اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکوں. اللہ نے تمہیں فیکٹریوں کا مالک بنایا ہے، کبھی تم نے سوال کیا میں کیوں؟ خاموش ہو گیا. یہی حال ہمارا ہے. ذرا سی ہم پہ پریشانی آتی ہے، ہم کہتے ہیں جی ہم پہ تو بہت پریشانی آ گئی. اور پریشانی بھی کسی وجہ سے آتی ہے. اللہ نہیں چاہتے اپنے بندے کو پریشان کرنا. اللہ نے انسان سے، میں اکثر کہا کرتا ہوں، جتنی محبت اللہ نے انسان سے کی ہے کسی اور مخلوق سے نہیں کی ہے. جتنی مناسب اللہ نے، متناسب اللہ نے یہ مخلوق بنائی ہے کوئی اور نہیں بنائی ہے. اپنے جسم پہ غور کر لیں، اپنی صلاحیتوں پہ غور کر لیں. کتنی صلاحیتیں ہیں، کتنے ہمارے جو ہے وہ کام ہیں، بالکل متناسب ہے. چھوٹا سا دماغ ہے، کتنی صلاحیتیں، تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائے کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو اللہ نے بے شمار نعمتوں کے ساتھ ہمیں پیدا فرمایا ہے اور ہمارا ایک کام لگایا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، اور کوئی کام نہیں لگایا. دنیا میں روزی کی پریشانی ہے، اللہ نے اپنے ذمہ لے لی. اللہ کے ذمہ ہے نوکری، اللہ کے ذمہ ہے رزق، اللہ کے ذمہ ہے مال، اور اللہ نے بندے کے ذمہ صرف ایک کام لگایا ہے کہ تم میری عبادت کرو، مجھے یاد کرو. اور کتنا یاد کرو؟ کثرت کے ساتھ یاد کرو. کسی اور عبادت پہ یہ حکم نہیں ہے. ہر چیز کی ایک تعداد ہے. نماز ہے، اس کا ایک وقت ہے، اس کی ایک تعداد ہے.
روزہ ہے اس کا ایک وقت ہے، اس کی ایک تعداد ہے، حج ہے اس کا ایک وقت ہے، لیکن ذکر کا کوئی وقت نہیں ہے، اللہ کی یاد کا کوئی وقت نہیں ہے، کوئی تعداد نہیں ہے۔ کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو، اس لیے کہ اللہ نے اتنی نعمتوں کے ساتھ پیدا کیا، اور یہ صرف دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں، جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے پھر وہاں بھی نعمتوں کا معاملہ ہے، صرف دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں، یہ ساری نعمتیں صرف دنیا میں نہیں ہیں، یہاں سے جانے کے بعد بھی نعمتیں ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس دنیا میں بندہ اللہ کو راضی کر کے چلا جائے، اللہ کو یاد کر کے چلا جائے۔ اس دنیا میں ہم اللہ کو یاد کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، تو بندہ اپنے اوپر جو نعمتیں ہیں ان پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور کوئی مصیبت آئے تو اس پہ صبر کرے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نوجوان جو ہے وہ مسجد میں کونے میں بیٹھا رہتا تھا، کسی نے حضرت سے عرض کی کہ حضرت یہ نوجوان ہے، یہ بیٹھا رہتا ہے، گفتگو نہیں کرتا ہے، آپ کی مجلس میں بھی نہیں آتا ہے۔ حضرت اس کے پاس گئے، اس سے کہنے لگے کہ بھئی کوئی دین کی بات سنا کرو، کوئی سنایا کرو، یہاں حسن بصری نام کا ایک شخص ہے وہ وعظ کرتا ہے، اس کے وعظ میں بیٹھا کرو، کوئی نفع ہوگا۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں حسن بصری کی مجلس میں بیٹھوں۔ بڑے حیران ہوئے کہ بھئی ایسا کون سی تمہاری مصروفیت ہے؟ اس سے پوچھا بھئی تمہاری کون سی ایسی مصروفیت ہے کہ تمہارے پاس وقت نہیں ہے؟ کہنے لگا حضرت بات یہ ہے کہ جب میں فرائض سے فارغ ہوتا ہوں تو میں اللہ کی نعمتوں پہ غور کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں، اور پھر ان نعمتوں پہ جب غور کرتا ہوں تو پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے یہ نعمتیں دی۔ اور جب میں شکر اللہ پاک کی شان کے مطابق نہیں کر پاتا تو پھر کیا کرتا ہوں؟ پھر اس پہ استغفار کرتا ہوں۔ بس میرا یہی کام ہے، میرا یہی کام ہے کہ جب شکر نہیں کر پاتا تو پھر میں استغفار کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا تمہیں کسی مجلس میں بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بات کو سمجھ گئے ہو۔ ہم میں یہ دونوں صفتیں نہیں ہیں، نہ شکر کی صفت ہے نہ صبر کی صفت ہے۔ نعمت مل جائے گی تو پھر ہم اس پہ شکر نہیں کریں گے۔ اس نعمت کا شکر کیا ہے کہ اس کو اس کی جس طریقے پہ اس کو استعمال کرنا ہے اس طریقے پہ ایسا استعمال کیا جائے۔ اللہ نے آنکھوں کی نعمت دی ہے، اس کو صحیح رستے میں استعمال کیا جائے۔ کان کی نعمت دی ہے، صحیح باتیں سنی جائیں۔ زبان کی نعمت دی ہے، حق بات کہی جائے۔ یہ اس نعمت کا شکر ہے، خالی زبان سے شکر نہیں ہے۔ ہم نے نعمتوں کو اس کی حق کے مطابق ادا کرنا ہے، نعمتوں کا حق ادا کرنا ہے، یہ اس کا شکر ہے۔ اور پھر جب کوئی پریشانی آئے تو اس پہ صبر کرنا ہے۔ جب صبر کریں گے تو پھر اللہ پاک اس پریشانی کو دور فرمائیں گے، نعمت کا شکر کریں گے، اللہ اس نعمت کو بڑھا دیں گے۔ دعا فرمائیں اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ استغفر اللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صلی اللہ علی طہ وبارک وسلم۔
للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ پاک جو پڑھا گیا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے۔ آپ کے طفیل جملہ صحابہ کرام سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و اعظام خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں زندہ اور مردہ سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا تمام ساتھی سر کو جھکا لیں، اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف۔ اس گمان کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ اللہ کی محبت اور رحمت میرے دل کے اندر آ رہی ہے۔ یہ تسبیح چلائی جائے گی، نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، یہ صرف بزرگوں کا ایک طریقہ ہے۔ اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں بلکہ تسبیح کی آواز پہ یکسو رہتے ہیں۔ تو تسبیح کی آواز پہ یہ تصور رکھنا ہے کہ یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے، یہ میرے دل کی دھڑکن ہے اور یہ کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔
نماز میراج مومن دا ذرا پڑھ کے ویکھ قرآن وچوں اے نماز میراج مومن دا ذرا پڑھ کے ویکھ قرآن وچوں جے نماز وچ دیدار نہیں لفظ کی بندا لکھ سجدہ نماز ادا کریے بن رب نو منایا کی بندا جے دل وچ ہووے محبوب نہیں تسبیح کڑکایا کی بندا لکھ سجدہ نماز ادا قلب کے اندر دھیان جما کر اللہ 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 کر ہر دم عشق کی آگ لگا کر اللہ 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 کر آباد رہے ہر دم مرشد تیرا میخانہ تار ہر دم میں پیمان پہ پیمانہ آباد رہے ہر دم مرشد تیرا تارہوں ہر دم میں پیمان پہ پیمانہ محفل کی یہ رنگینی ہے دم سے فقط محفل کی یہ رنگینی ہے دم سے فقط دکھا کروں ہر دم میں چہرہ تیرا جانا دکھا کروں ہر دم میں چہرہ تیرا جانا اے تشنہ لبوں آؤ پیاس اپنی بجھا جاؤ اے تشنہ لبوں آؤ پیاس اپنی بجھا جاؤ اس کو جس نے بھی ہے پہچانا ملتی ہے مگر اس کو جس نے بھی ہے پہچانا اس دل کے دھڑکنے کا انداز جو گر پوچھے اس دل کے دھڑکنے کا انداز جو گر
میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا ہے سعادہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا گردنوں میں، سنوں میں نام تیرا گردنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، میری فریاد سن میرے مولا، تیری فریاد سن میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، میرا نازک بدن بھائی جو لیتے تھے یہ پھولوں پر، میرا نازک بدن بھائی جو لیتے تھے یہ پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جان نے کھانا ہے، یہ ہوگا ایک دن بے جان سے کیڑوں نے کھانا ہے، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، تیری خاک پر سونا اینٹوں کا سرہانا ہے، زمین کی خاک پر سونا اینٹوں کا سرہانا ہے، نہ بیری ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ تے مائی، نہ بیری ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی عمل نے پاپ آنا ہے، تو کیوں پھرتا ہے سودائی
عزرائیل آئیں گے عزیزایات بکر جسم کے عزرائیل آئیں گے کوئی تیرے سنگ اکیلا تو نے جانا ہے نہ جاوے کوئی تیرے سنگ اکیلا تو نے جانا ہے جہاں کے شغل میں شامل خدا کے ذکر سے غافل جہاں کے شغل میں شامل خدا کے ذکر سے غافل کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائیں ٹھکانہ ہے کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائیں ٹھکانہ ہے غلام اقدم نہ کر غفلت حیاتی پر نہ ہو غلام اقدم نہ کر غفلت حیاتی پر نہ ہو خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے خدا کی یاد ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے تیرا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے پیچھے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے اپنا دیوانہ بنایا میں تو اس قابل نہ تھا اپنا
ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں آپ نے ساقیا ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں آپ نے ساقیا اپنے سینے سے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا سینے سے لگایا میں کہ تھا بے راہ میری دستگیری آپ نے کی میں کہ تھا بے راہ میری دستگیری آپ نے کی سیدھی راہ مجھ کو چلایا میں تو اس قابل نہ تھا سیدھی راہ مجھ کو چلایا میں تو اس قابل نہ تھا مدتوں کی پیاس کو سیراب آپ نے کر دیا مدتوں کی پیاس کو سیراب آپ نے کر دیا جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا بارگاہ سرور کونین میں آ کر سعی بارگاہ سرور کونین میں آ کر سعی سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا حمد ہے آپ کی خدایا میں تو اس قابل نہ تھا دعائے خیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير یا اللہ پاک رضا والی زندگی عنایت فرمائیے رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہو گئے اعلانیہ ہو یا خفیہ ہوں بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں ظاہری ہوں یا باطنی ہوں یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہماری نسلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جاری فرمائیے یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائیے یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے نیک صالح اولاد عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے یا اللہ پاک حاضرین مجلس کی ہر قسم کی جائز اور شرعی حاجات کو پورا فرمائیے یا اللہ پاک آپ کے بندے آپ کی یاد کے لیے جمع ہوئے ہم سب کے قلوب کو اپنی یاد سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات تکفیننا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين